अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन था, हमने सारी मक्का की ज़ियारतें करनी थी और अगले दिन हम लोगों ने मदीना के लिए रवाना होना था। तो हम लोग मक्का में नमाज़ पढ़ के तो मैंने फिर बच्चों को रेडी किया नॉर्मल, लाइक उनको कपड़े पहने जो रिलैक्स हो सकें। थोड़ी गर्मी थी और फिर हमने यहाँ पर, हालांकि हम अपनी गाड़ी में गए थे लेकिन हमने टैक्सी बुक करवाई थी क्योंकि हमें इतना पता नहीं था ज़ियारतों का और हम कितनी लोकेशंस लगाते। तो हम लोगों ने इसलिए टैक्सी हायर की थी और वो हमें सारी उन्होंने हमें ज़ियारतें करवाईं। सबसे पहले हम जबल सौर पे गए थे, गार सौर पे, जहाँ पे हज़रत पाक सल्लम यहाँ पे रुके थे। 3 दिन उन्होंने क़याम किया था। हम ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास 2 बच्चे थे और बच्चों के साथ बहुत टफ़ होता है हर चीज़ को हैंडल करना, ये वो। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये सोच के कि यहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, क़याम किया था, तो हमें भी अल्लाह ने ये जगह देखनी नसीब की है। तो बहुत बड़ी बात होती है अगर हम सोचें तो हमारा इन्होंने 7 आई थिंक 7 और 8 प्लेसेस थी जहाँ इन्होंने हमें कहा था कि हमें लेके जाएंगे। फिर सबसे पहले वो हमें जबल सौर पे लेके गए थे, फिर हम लोग वो मैदान अराफात पे गए थे, फिर मीना उन्होंने हमें सारा दिखाया। फिर उन्होंने हमें जबल रहमत भी दिखाई। वो यहाँ पर सबसे पहली रहमत नाजिल हुई थी ये वाले पहाड़ पे ना, लेकिन उन्होंने भी बंद किया हुआ था, जा नहीं सकते थे। और ये मस्जिद निमरा है जो सिर्फ़ हज के लिए खुलती है और मेरा मतलब ओपन होती है। तो यहाँ पर ये सारा हम लोगों को उन्होंने उतार के दिखाया था कि ये आप लोग देख लें। मैदान अराफात भी आगे था और आगे कैंप्स लग रहे थे, तैयारी हो रही थी माशाल्लाह हाजियों के लिए। और मैं कहती हूँ बड़ा ही सुकून आ रहा था देख के, इतनी प्यारी प्यारी जगह थी। और यहाँ पे अब तो ट्रेन आती हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मुझे यही था कि लोग शायद अभी भी पैदल हज करते हैं, यानी मक्का से अराफात आते हैं पैदल। लेकिन ये काफ़ी लंबा है, लाइक हमें गाड़ी में ऑलमोस्ट तकरीबन 40 मिनट्स लग गए थे, तो फिर पैदल तो बहुत लंबा होगा। तो वो फिर उन्होंने बताया नहीं अब तो ट्रेन्स जाती हैं, अब बड़ी सहूलतें कर दी उन्होंने हाजियों के लिए। तो यहाँ सब टेंट्स लग रहे थे और लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। फिर वो हम लोगों को मीना पे लेके गए, वहाँ के सारे टेंट्स वगैरह दिखाए। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें वो भी जगह दिखाई थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए थे। और काफ़ी जगह थी, मतलब, लेकिन हमने नीचे उतर के नहीं देखा क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पे जाना अलाउ भी नहीं था। और इस वजह से फिर हम लोगों ने गाड़ी में कहीं कहीं उतरे भी थे, उतर के हमने देखा। और ये वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यहाँ पर, मतलब, अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर आए थे। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ रुक रुक के थोड़ी थोड़ी जगहों पे देखा था और यहाँ उतर के फिर हमने सारा मीना देखा। और ये जो वहाँ पे 5-6 बिल्डिंग्स हैं, 6 बिल्डिंग्स थी आई गेस, तो उन्होंने बताया ये 5 स्टार होटल्स हैं। इधर होटल्स भी थे और मैं कहती हूँ वीआईपी टेंट्स भी थे, नॉर्मल टेंट्स भी थे, लाइक एवरी काइंड ऑफ। और अच्छा, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बताया था कि मक्का में बहुत पहाड़ है और वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। मतलब अगर हम ये देखें ना कि हम अल्लाह के घर आए हुए हैं, हम उन जगहों पे हैं कि जिस जगहों पे कभी हमारे हुज़ूर पाक सल्लम यहाँ पे रहते थे, वो उन्होंने यहाँ क़याम किया था, बेशक कई सौ साल पहले ही सही, लेकिन वो एहसास, वो चीज़, वो बड़ी प्यारी थी। यहाँ हम गारे हिरा आए थे, हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी थी तो वो, लेकिन यहाँ हम प्राम भी नहीं लेके आए थे बच्चों की, तो बड़ा दिल था मेरा कि मैं ऊपर तक जाऊँ, मेरा बहुत ख्वाहिश थी। तो दुआ मेरे साथ थी, लेकिन फिर गुलाम मोहम्मद भी था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग वापस आके मेरे ख़्याल से मेरे हस्बैंड ने उम्रा किया था, मैं मस्जिद चले गई थी और ये जुमे का दिन है, बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली थी और बहुत रश था। मैंने अपनी लाइफ में इतना रश नहीं देखा, मतलब कि कभी भी इतना ऑब्वियसली कभी मौका भी नहीं मिला, लेकिन मक्का में जुमे वाले दिन कहीं रश था। मैं कहती हूँ कि बस सुभान अल्लाह, देखने को मेरा मतलब है कि दिल करता है बंदा इस रश में भी घुस ही जाए कहीं तो किसी तरीके से ना। मेरी थोड़ी टंग स्लिप हो रही है बोलते बोलते, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एहसास था। हम लोगों ने जितना, मैं वीडियो देख रही हूँ ना, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मुझे वो ज़मज़म याद आता है कि हम लोगों ने माशाल्लाह इतना, माशाल्लाह मैंने ज़मज़म अब बच्चों को पिलाया, ख़ुद पिया, जितना हम लोग पी सकते थे ना। मेरा दिल था कि हम जितनी देर तक हम मस्जिद में हैं ना, यहाँ पे हरम शरीफ बैठे हैं, तो हम बस पानी पीते रहें, अल्लाह का घर देखते रहें। और बड़ा प्यार, ये जुमे वाले दिन ना बादल हुए हुए थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने बड़ी दुआ की, मैं कहा अल्लाह ताला जी प्लीज़ बादल हो जाए, बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए।
لیکن تھوڑے سے بادل ہوئے تھے تو ہمارے ہوٹل کا چیک آؤٹ تھا، اور ماشاءاللہ 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 میں کہتی ہوں اتنا خوبصورت ہے کعبہ، اتنا خوبصورت ہے کہ میری زندگی میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا. بس اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا پیارا ہے. بس ہم واپس نکل آئے تھے، یہاں پہ ہم لوگ جوس لے رہے تھے اور اب ہم مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے. ہمیں آلموسٹ تقریباً 4 آورز 30 منٹس یا آلموسٹ 5 آورز لگے تھے ہمیں مدینہ جانے کے لیے. ہم لوگ یہاں عصر پڑھ کے تو ہم لوگ نکل گئے تھے، اور عشاء کے بعد 10 ساڑھے 10 ہم لوگ پہنچے تھے ادھر مدینہ. تو پھر ادھر ہم پہنچ جلدی گئے تھے، میرے خیال سے 8:30 پونے 9 پہنچ گئے تھے، 8:30. لیکن ہمیں ہوٹل کے لیے بہت ذلیل ہونا پڑا، ہوٹل ہی نہیں مل رہے تھے ہمیں. تو ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے ہمیں پھر فائنلی ہمیں نا، ہمارا دل تھا کہ جو قریب ہو نا ہمیں نا وہ ہوٹل ملے تاکہ ہم آسانی سے آ جا سکیں، ہمیں زیادہ دور نہ ملے. تو بس شکر الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ادھر اللہ کے گھر آئے اور کوئی خواہش نہ پوری ہو، کیسا ہو سکتا ہے. میں کہتی ہوں ہمارا ہوٹل اتنا قریب تھا مدینے سے، لگی اپنے ہوٹل سے نکلو، روڈ کراس کرو اور سامنے مدینہ انٹر ہو جاؤ. اور اتنی مشکلوں سے ہم نے تقریباً 12-13 ہوٹلس میں چیک کیا تھا، سبھی فل تھے، بالکل فل تھے. تو فائنلی ہمیں اس میں روم ملا اور ہم لوگ بڑے ہیپی تھے کہ الحمدللہ اب ہمیں جگہ مل گئی ہے. تو اب ہم یہاں پہ جب ہم ابھی اپنی مطلب گاڑی میں آ رہے تھے نا مدینہ، تو کچھ ویڈیوز ایسی تھی، میرا بہت دل تھا کہ میں نا پراپر شوٹ کرتی، لیکن کبھی میں بتاتی ہوں کہ کبھی میرا بالکل دل نہیں تھا کہ یار میں شیئر ہی نہ کروں کچھ بھی نا. تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مدینہ مسجد نبوی کی لائٹس دیکھیں تو بس میں کہہ رہی اپنے تو میں کیا ادھر ہی اتار دو. تو یہاں مسجدیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سامنے مسجد نبوی تھی. یہاں بھی ہوٹل فائنڈنگ ہی ہو رہی تھی، ابھی ہم لوگ مسجد کے اندر نہیں گئے تھے، ابھی ہم باہر ہی تھے. اور ہم سب سے پہلے ہم چاہتے کہ ہم ہوٹل فائنڈ کریں، صاف ستھرے ہوں اور وضو کر کے تو پھر ہم جائیں. یہ فائنلی ہمیں ایک ہوٹل ملا تھا اور ہم لوگ بڑے ہیپی تھے کہ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ میں اتنا تھک چکی تھی نا کہ بس میری اخیر ہی ہو چکی تھی. تو بس میں اپنے بچوں کو میں نے فٹافٹ فریش کیا، خود فریش ہوئے، وضو کیا، اور ہم لوگ اس کے بعد مسجد نبوی چلے گئے تھے. ماشاءاللہ ہم لوگ رات کو گئے ہیں، تقریباً ہمیں بج گئے تھے 11 کے قریب نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے جب مسجد نبوی میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا نا، میں کہتی ہوں اتنا سکون ہے ادھر، اتنا سکون ہے. میں ادھر کہتی ہوں جو لوگ گئے ہیں ان کو تو اس چیز کا علم ہوگا کہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بس میں نا مکہ سے آئی تھی تو میں ہر چیز اسی سائڈ سے کمپیئر کر رہی تھی، کیونکہ اوبیسلی یہاں پہ گرلز کا سائڈ الگ ہے اور بوائز کا الگ ہے. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ تھی. ابھی اندر سے مسجد ساری بند تھی اور تہجد ٹائم کے لیے میرے خیال سے تہجد ٹائم کھل گئی تھی نا، تو خیر بوائز کی اوپن تھی اور ہر ٹائم مطلب کہ آدمیوں کے لیے اوپن ہے لیکن لڑکیوں کے لیے نہیں. تو میں سوچ رہی تھی میں کیا اچھا اللہ تعالیٰ کے گھر تو ایسے نہیں ہوتا. میرا نا کانسیپٹ اور بنا ہوا تھا، مطلب ہم پہلی بار جو آئے تھے اب اتنا کسی چیز کا علم نہیں تھا. یہاں دعا کو ہم نے جگایا تھا بڑی مشکل سے، اس کے پاپا اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تاکہ یہ تھوڑا سا جاگے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوسرا دن تھا اور یہ میرا چھوٹا سا پستہ جو ہے نا اپنی بہن کو پرام میں ڈال کے نا اس کو لے کے جا رہا تھا، اور سارے ماشاءاللہ وہاں پہ لوگ اس سے کبھی سلام لیں، اس کو پیار کریں. ماشاءاللہ مدینہ میں بڑا پیار لیا میرے بچوں نے، اور اتنا مطلب اچھا فیل ہوتا تھا نا ادھر بیٹھ کے. ادھر میں چلے جاتی تھی اور میں نے پھر رات کو ہم لوگ نا عشاء پڑھ کے واپس آتے تھے. تو جتنا میرا دل تھا کہ ہم جتنا ٹائم ہو سکتا ہے ہم سپینڈ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے. کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہمیں کہ اپنے گھر بلا لیا، اپنے نبی کے گھر بلا لیا ہمیں. اور یہ ہم ریاض الجنہ کی لائن میں لگے ہوئے تھے، ہم نے ادھر جانا تھا. اور میں کہتی ہوں کہ کیا پل تھے وہ، اور میں نے اتنا قریب سے دیکھا روضہ مبارک، مطلب وہ ابھی میں یاد کرتی ہوں نا تو مجھے گوس بمز ہوتے ہیں. مطلب وہ سوچ کے کہ ہم لوگ وہ جو جنت کا حصہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ادھر بلایا، ہمیں ادھر انہوں نے وہاں پہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. یہ بہت بڑی بات ہے. میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر، سب سے خوبصورت یادیں میں کہتی ہوں جو کبھی بلر نہ ہو، جو میرے ہر دم ہر ٹائم میرے دماغ میں رہیں اور میرے دل میں رہیں، کبھی نہ میں بھولوں.
میں نے نا بڑی خواہش کی تھی کہ میں نے نا یہ امبریلاز دیکھ رہی ہیں اوپن اور کلوز ہوتے ہوئے، لیکن جب سے میں آئی تھی نا یہاں پہ اور بھی لڑکیاں تھیں وہ بتا رہی تھیں 10-12 دن سے، کہتی ابھی تک کلوز نہیں ہوئی تھی، آج ہی کلوز ہوئی ہیں۔ تو وہ پھر میں ویڈیو فٹافٹ بنا رہی تھی، اور آج ہمارا چیک آؤٹ کا ٹائم تھا، ہم لوگ واپس جا رہے تھے، اور میرا دل اتنا اداس تھا، اتنا اداس تھا نا، میرا بالکل دل نہیں تھا، لیکن دل میں دعا کر کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ وہاں اپنے گھر بلائے، اپنے نبی کے گھر بلائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس ہمیں اپنے گھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ادھر بلا کے ہمیں ادھر کا ہی رکھ لے اور واپس ہی نہ بھیجے۔ میں کہتی ہوں اتنا سکون ہے ادھر، بالکل مجھے گھر آ کے نا اپنا گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلیو میں مجھے 2-3 راتیں تو نیند ہی نہیں آئی۔ اور واپسی پہ ویسے سفر بڑا پیارا تھا، ہم نے اتنے کیملز دیکھے، اتنے، اور ہر طرح کے یہاں پر۔ پھر مجھے مطلب میرے ہسبینڈ بتایا کہ ادھر بہت زیادہ کیملز ہوتے ہیں، اوبیسلی کہ وہ عرب ہے اور عرب میں تو ہونے ہی ہیں، اور میں نے ویسے زندگی میں کبھی اتنے زیادہ اکٹھے نہیں دیکھے، اتنے زیادہ میں نے کیملز دیکھے۔ خیر پھر ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ 12-13 گھنٹے کے بعد ریاض پہنچے، شکر ہے الحمدللہ۔ ہم نے یہاں پہ پھر یہاں ایک روم بک کیا، اور پھر ہم لوگوں نے نائٹ سٹے کیا، کیونکہ ہم بہت تھک گئے تھے، ہم صبح کے نکلے تھے مدینہ سے اور رات کو پہنچے پھر ہم لوگ ریاض، اور وہی سیم جیسے ہم مکہ سے پہلے مطلب دبئی سے ریاض آئے تھے، اب ہم مدینہ سے ریاض آئے ہیں۔ اور ہوٹل بڑا پیارا تھا، اور اس وجہ سے میں بڑی ہیپی تھی کہ بچوں کو آرام سے میں فیڈر بنا کے دے سکتی ہوں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ادھر کچن تھا کیوٹ سا۔ تو بس الحمدللہ اب ہم فائنلی دبئی کے لیے ہم لوگ نکل پڑے تھے، اور بہت پیارا سفر تھا، ہر چیز بہت پیاری تھی، اور دیٹس اٹ، ویلکم ٹو یو اے۔ ہم لوگ اپنے گھر آ گئے تھے، اپنی بلڈنگز میں آ گئے تھے، اور ہم لوگ بڑے سیٹسفائی بھی تھے اور بہت خوش تھے کہ اتنی پیاری جگہ سے ہو کے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے دیور نے ہمارے لیے بڑا پیارا، اس نے ہمارا ویلکم کیا۔ اور بس آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور تب تک کے لیے جی مجھے اجازت دے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا بہت زیادہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔